کی گئی ان میں اللہ نے پہلے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد کی قوم اور قوم سمود بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ آگے مزید فرمایا وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم بھی اور لوط کی قوم نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ آگے مزید فرمایا واصحاب مدین وکذب موسیٰ، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے نبی کو، اور موسیٰ کی قوم نے بھی موسیٰ کو جھٹلایا، یعنی موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سب کافروں کو، جن جن کافروں نے نبیوں کو جھٹلایا، پہلے ان کو میں نے مہلت دیا، ثم اخذتهم، اور پھر ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو ذرا بتلاؤ اور دیکھو تو کہ میری سزا اور میرا عذاب کیسا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو چند آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دی، یعنی دو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ پہلی بات یہ بتلائی گئی، تسلی دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین مکہ ہے، جن کے سامنے، جن کے درمیان میں آپ اللہ کی توحید کو عام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے ان کو ان کے درمیان سنا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف ان کو جو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، مخالفت پر مخالفت کر رہے ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کے نبوت کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈے کھیل رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو بے شمار رسولوں کو میں نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے، ان رسولوں کی قوموں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کی نبوت کی تکذیب کی، ان لوگوں نے صبر کیا، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، آپ کی وفات پا جانے کے بعد، جو اس روئے زمین پر علماء کرام ہیں، دعات ہیں، داعیان الی اللہ ہیں، ان لوگوں کو بھی ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے نبیوں کا مقام تو بہت بلند ہے، نبیوں کی وراثت علماء کرام کو ملی ہے، اور نبی جس کام کو لوگوں کے درمیان کر رہے تھے، داعی لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے نبیوں کو جھٹلایا گیا، ان کی بات جب لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے نبیوں کو ستایا، جھٹلایا، نبیوں کے اوپر الزام تراشی کی، مختلف ہتھ کنڈے اور پیترے نبیوں کے خلاف کھیلے، تو یہ جو علماء کرام ہیں، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی دعوت کو لے کر کے میدان میں اتریں گے تو ان کی بھی مخالفت ہوگی، ان کے بھی خلاف لوگ باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی، تو جس طرح سے نبیوں نے صبر کیا ویسے ان کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتلایا، اور جو دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا اپنے نبیوں کو، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر جب رسولوں کو بھیجتے ہیں اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ رسولوں کو نہیں بھیج دیتے۔ رسول اس وقت کسی قوم میں آتے ہیں جب وہ قوم کمپلیٹلی بگڑ چکی ہوتی ہے، بگاڑ فساد بالکل عام ہو چکا ہوتا ہے، بے حیائی، فتنہ و فساد بالکل پھیل چکا ہوتا ہے، شرک کی وبا بالکل عام ہو چکی ہوتی ہے، غریبوں اور یتیموں مسکینوں کے اوپر ظلم و ستم کے دروازے بالکل کھول دیے جاتے ہیں، اور جب زمام کار بڑے بڑے چودھری صاحب ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی حکومت ہے، سماج و معاشرے میں ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے، شرک کی وبا بالکل عام ہو چکی ہے، ایسے وقت میں جب نبی آتے ہیں تو نبی آ کر کے اللہ کا کلام اور پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ظلم و ستم کو اس روئے زمین سے ہٹانا ہے، شرک و کفر کو اس روئے زمین سے مٹانا ہے۔ ان تمام باتوں کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان باتوں کی زد جن بڑے بڑے لوگوں پر آتی ہے، وہ نبی اور نبی کے ساتھ جو چھوٹے موٹے پیروکار ہوتے ہیں ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ مخالفت کا بازار گرم ہوتا ہے تو نبی کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا ایک قانون ہے جو ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے. فوراً اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. جب فوراً اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مکہ والوں نے بھی بولا تھا، مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا، اور جو بڑے بڑے سرداران ہوتے ہیں، چودھری صاحب لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہاں تو اللہ کا عذاب آ ہی نہیں رہا، اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں. نبی کو جھٹلانے کی ایک اور، نبی کے نبوت کے انکار کرنے کی ایک اور دلیل سامنے آ جاتی ہے، لہذا نبی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں میں یہی بات سمجھایا کہ دیکھیے آپ کو جھٹلایا گیا ہے تو آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، ابراہیم کو بھی جھٹلایا گیا، شعیب کو بھی جھٹلایا گیا، صالح کو بھی جھٹلایا گیا، نوح کو بھی جھٹلایا گیا، بہت سارے نبیوں کو جھٹلایا گیا. ان لوگوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے معاملات سے بے خبر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے شرک و کفر سے بھی بے خبر نہیں ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے انہی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ جب نبیوں کو جھٹلایا گیا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ہم نے کافروں کو مہلت دیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور مہلت دینے کے بعد پھر پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو میں نے جو لوگوں کی پکڑ کی، جو عذاب دیا وہ کیسا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ اللہ کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آفات آتے ہیں اس کا ایک قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر کوئی مجرم جرم کرے گا اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اندھیر نگری نہیں ہے. ابھی ایک مجرم جرم کرے اور فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، اگر ایسا ہوگا تو یہ دنیا میں کوئی نہیں رہنے والا ہے. یہ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسایا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجنے کے لیے امہال اور تدریج، اس کا ایک قانون ہے. قانون کیا ہے؟ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو پہلے مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتا ہے کہ ذرا سنبھل جائے، سدھر جائے. چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں تاکہ تنبیہ کے بعد ان کو سنبھلنے کا موقع ملے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے اس کے درمیان اگر وہ سنبھل گئے تو اللہ کا عذاب رک جاتا ہے. لیکن جو مہلت دیا گیا ہے اس مہلت میں اگر وہ نہیں سنبھلے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور آ کر کے رہتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ قانون اس زمانے میں بھی تھا، یہ قانون آج کے ڈیٹ میں بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک بیگ سے ایسا قانون نہیں آئے گا کہ پوری امت ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر بھی دھیرے دھیرے، ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، کہیں کہیں پر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چاہے آپ فلسطین لے لیجئے، چاہے سیریا لے لیجئے، چاہے دوسرے علاقے لے لیجئے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے. اس مہلت میں اگر سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر موت آ گئی تو پھر انسان کو سنبھلنے اور سدھرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع نہیں دے گا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر بیان فرمایا. آگے اللہ نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. اللہ نے فرمایا کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہے اور ان کے کنویں بالکل بیکار پڑے ہیں اور ان کے مضبوط مکانات بالکل تباہ و برباد ہو گئے، کھنڈر بن گئے. یہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کا سب سے پہلا مطلب جو ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو صرف وہاں کے انسانوں کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے، بلکہ پوری کی پوری بستی کھنڈر ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. قوم سمود کے کھنڈرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہاں سے فوراً بھاگے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر کھانا پینا بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی دوسرا کام بھی نہیں کرنا ہے. جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو عذاب صرف لوگوں کو تہس نہس نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ پر رونق شہر اور جو بستیاں ہوتی ہیں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو وہاں کے بڑے بڑے بلند مکانات ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل دھوست کر دیتا ہے، اور جو کنویں ہوتے ہیں وہاں کے پانی پینے کے وہ سب ایسے ہی برباد پڑے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر کسی زمانے میں انسان آباد تھا. یہ تو پچھلے زمانوں کی بات ہے، یہ تو پچھلے زمانوں کی بات ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کی زندگی کے بعد، اسی روئے زمین پر ایک جگہ ہے جس کو اسپین کہا جاتا ہے. اسپین جانتے ہیں نا، یورپین کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے اسپین. ایک زمانے میں اس اسپین کا نام اندلس تھا، جس میں بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا.
جو اسپین ہے، ایک زمانے میں اس اسپین کا نام اندلس تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کی بستی تھی، مسلمان وہاں پر بسے تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری، جیوگرافی اور بڑے بڑے جو دیکھ رہے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے لوگ ایک دم بےتاب بنے ہوئے ہیں، یہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ انہی مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی چال کو نہیں سدھارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے چکر میں پڑنے لگے تو پورے اندلس کو اللہ نے اسپین بنا دیا ہے۔ آج جائیے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پر مسلمان کبھی بسے ہوئے تھے، حالانکہ مسلمانوں کی چیزوں سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کے علموں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کے علموں کو لے کر کے پوری دنیا میں چھا گئے۔ لیکن آج مسلمان پستی میں چلے گئے، کیوں؟ تو یہاں پر اصل بتلانا دو بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پوری بستی بدل جاتی ہے، جو بستی رہتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے، اللہ پورا کھنڈر بنا دیتا ہے اس کو، دوسرے لوگ آ کر کے آباد کر لیے۔ اور دوسری بات یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو قوم بھی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گی تو جس طرح سے اسپین کو اللہ تعالیٰ، اندلس کو اللہ نے اسپین میں بدل دیا، ہر جگہ کو بدل سکتا ہے۔ آج بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن پر غیروں کی بڑی گہری نظر ہے، کبھی بھی اس کو وہ ہتھیا سکتے ہیں، کبھی بھی مسلمانوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرے۔ سامعین کرام، اسی لیے آگے اللہ نے مزید کہا دے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ کچھ سمجھتے سوچتے، ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ کچھ سنتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو دل سینوں کے اندر ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ کیا ہے مطلب؟ اب یہ اسپین کے بارے میں بتلا دیا، جا کر کے گوگل پہ سرچ کیجیے تو اسپین کا پورا تاریخ آ جائے گا۔ لائبریری کے اندر جائیے گا، اسپین کے بارے میں اس کی پوری تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا نا۔ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، سیریا کو دیکھ رہے ہیں، چچنیا بوسنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے دل اور بدن کے ساتھ چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھتے، ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان عبرت کی باتوں کو دیکھ کر کے، سن کر کے سمجھتے اور غور و فکر کرتے۔ اللہ نے کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی انسان کی، آنکھ سے تو سبھی دیکھتا ہے لیکن دل اندھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اور انسان جب ان چیزوں کے اوپر چل پھر کر کے جا کر کے دیکھے یا غور و فکر کر کے دیکھے یا ہسٹری کو اٹھا کر کے اس کو دیکھے کہ مسلمان پہلے کیسے تھے، ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر کوئی بات نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے کلام سے جڑیے، نبی کے فرمان کو سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور دلوں کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے تو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ قوم سمود کے حالات کو پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، قوم عاد کے حالات کو پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، قوم لوط کے حالات کو پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کب؟ جب دل اندھا نہیں ہوگا تب، اور اگر دل اندھا ہوگا تو کتنا بھی سمجھایا جائے کچھ بھی سمجھنے کے لیے انسان ریڈی نہیں ہوگا۔ یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔